ناظرین، بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر پہلا براہ راست حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی بیس کو نشانہ بنایا ہے اور بلسٹک میزائلوں کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ناظرین، یمن پر ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور یمن کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ اور جرمنی کے ناظرین جنگی بیڑے اس وقت ریڈ سی میں پہنچ رہے ہیں، تو ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور حزب اللہ کی جانب سے بڑے حملے کیے گئے ہیں اور پہلی بار جو اسرائیلی پولیس سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو آج کی بہت بڑی خبریں ہمارے پاس آ گئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر جس نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور پورے مغربی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کی ذہنت بنی ہوئی ہے، عرب میڈیا کی ذہنت بنی ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایران کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا اسرائیل پر۔ پہلا براہ راست حملہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے موساد کا ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا تھا، وہ عراق میں تھا۔ اسرائیل کی ٹیریٹری میں یہ پہلا حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا اور بلسٹک میزائلوں کے ساتھ، جو کہ سب سے خطرناک ہتھیار ایران کا بن چکے ہیں، اس کے ساتھ ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کو رائٹرز اور وسارا میڈیا کنفرم کر رہا ہے، خود ایران نے اس بات کو شیئر کیا اور ویڈیو فوٹیجز جو ہیں وہ ریلیز کی گئی اس حملے کی۔ ہوا ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایران کی جو نیوی ہے اس کا یہ آپریشن تھا اور ایران کے وارشپس، ان کی سب میرین سے نمبر آف میزائلز، نمبر آف جو لوکیشنز ہیں وہاں سے فائر کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایک یا دو میزائل ایک ہی جگہ سے یا لینڈ سے یہ فائر نہیں کیے گئے، بیسیکلی یہ سمندر سے، یعنی ان کی نیوی نے حملہ کیا ہے اور مختلف لوکیشن، یعنی کہیں پرشین گلف سے، کہیں گلف آف عمان سے یہ نمبر آف بلسٹک میزائل فائر کیے گئے اور نشانہ ناظرین کس کو بنایا گیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور پالما چین، یہ سب سے بڑی ایئر بیس ہے اسرائیل کی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ F-35 جو فائٹر جیٹس ہیں، جو جدید ترین جنگی طیارے سمجھے جاتے ہیں، ان کی یہ سب سے بڑی ایئر بیس ہے اسرائیل کی، پالما چین، اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی بیس پر کھڑے ہو کے کچھ دن پہلے نتن یاہو نے یہ دھمکی دی تھی ایران کو کہ ہم ایران پر براہ راست اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسی بیس پر کھڑے ہو کر اس نے دھمکی لگائی تھی، تو اسی بیس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی حملہ ہے، یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پہلا حملہ ہے ایران کی جانب سے براہ راست اسرائیل کی ٹیریٹری میں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی سب سے سینسٹیو بیس ہے، سب سے سینسٹیو، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 1700 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا جس میں یہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اور اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ پہلا تجربہ ہے، یعنی یہ ایرانی نیوی کا پہلا تجربہ ہے بلسٹک میزائل فائر کرنے کا، اور 100% ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کیا ہے۔ یعنی یہ پہلی بار اتنی لانگ رینج میں ان کی نیوی نے یہ فائر کیے بلسٹک میزائل، پھر سب سے جو مطلب کہہ لیں کہ حساس ایریا ہے وہاں پر فائر کیے گئے اور 100% ایکوریسی کے ساتھ جا کر انہوں نے ہٹ کیا۔ تو ایک کارروائی سے انہوں نے کئی شکار کیے ہیں۔ جو ان کی نیوی ہے اس کی پاور بھی سامنے آئی ہے، انہوں نے اسرائیل پر براہ راست حملہ بھی کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایران کی جو نیوی ہے اس کی صلاحیت میڈیٹرینین سی، یعنی بحیرہ روم میں بھی حملہ کرنے کی ان کے پاس رینج آ چکی ہے۔ یعنی 2000 کے قریب ان بلسٹک میزائلز کی رینج ہے، تو 2000 کی رینج میں میڈیٹرینین سی وہ بھی آتا ہے۔ تو وہاں پر جو اسرائیل کے ایسٹس ہیں ان کو ایران نشانہ بنا سکتا ہے پرشین گلف میں بیٹھ کر۔ تو یہ بہت بڑی پاور ہے اس وقت جو ایران کے پاس آ چکی ہے۔ ایران کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لے کہ ان کی فضائیہ کوئی اتنی تگڑی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو میزائلوں کی پاور حاصل کی، آپ دیکھیں کہ یمن کی بھی جو سب سے بڑے ہتھیار ہیں وہ میزائل ہیں، اور اسی طرح ایران کی بھی ایک بڑی پاور جو ہے وہ میزائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر کئی دہائیوں سے پابندیاں ہیں امریکہ کی، تو یہ جدید جو طیارے ہیں وہ نہیں خرید سکتے، ان پر پابندیاں ہیں، تو اس لیے ان کی جو فضائیہ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ اتنی جدید ان کے پاس طیارے نہیں ہیں، تو انہوں نے میزائل بنائے، خود بنائے،
ٹھیک ہے، اور یہ ٹیکنالوجی نے چائنا نے شیئر کی، رشیا سے آئی، تو جو بہت خطرناک میزائل ہیں وہ انہوں نے تیار کیے، اور اب یہ ان کی سب سے بڑی پاور بن چکے ہیں۔ ان کو اب ایک طرح سے دیکھیں نا کہ مطلب اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اسرائیل ابھی تک ایک بھی حملہ وہاں اسرائیل سے بیٹھ کر یہاں یمن میں نہیں کر سکا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں، لیکن یمن حملے کر رہا ہے اسرائیل پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہی بیلسٹک میزائل ہیں جو دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ تو لینڈ کا تجربہ اس سے پہلے کیا گیا تھا، اب ان کی نیوی کا تجربہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ایک اور جو بڑی اہم چیز اور غیر معمولی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ناظرین، کہ کنٹینر کے اندر یہ میزائل فکس کیے ہوئے تھے، یعنی بظاہر وہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ کنٹینر شپ ہے، یعنی ایک کمرشل شپ ہے، تو اچانک سے وہ کنٹینر کھلتا ہے اور کنٹینر کے اندر جناب میزائل فکس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ٹیکٹک ہے کہ بظاہر دکھنے میں لگے گا کہ یار یہ تو ایک کمرشل شپ ہے، لیکن ایکچولی کیا ہوگا کہ وہ ایک وار شپ ہوگا جس کے اندر بیلسٹک میزائل لگے ہوں گے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی خبر ہے، بہت زبردست خبر ہے، اور ایران ون سٹیپ فارورڈ آیا ہے۔ اس وقت ایران کی جو پریزنس ہے اس کی نیوی کی، وہ ریڈ سی میں ہے، وہ عربین سی میں ہے، وہ گلف آف عمان میں ہے، اینڈ دین پھر پرشین گلف میں تو ہے ہی ہے۔ تو یہاں تمام اس میں، اور اس میں مطلب آپ دیکھیں نا سب میرین سے بھی یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی لوکیشن اس پورے سمندر میں جہاں جہاں پر ان کی پریزنس ہے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ پھر ذہن میں رکھیں یہ پہلا تجربہ، پہلی دفعہ یہ فائر کیے گئے، تو یہ ایک نئی صلاحیت جو ہے وہ جو ایران کی نیوی ہے اس نے حاصل کر لی ہے، اور براہ راست ان کی بیس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اسرائیل تو دھمکیاں دے رہا تھا، ایران نے آگے بڑھ کر ان کی ٹیریٹری، آپ یہ ذہن میں رکھیں تقریباً 80s کے بعد آج تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے ایران کے اندر جا کر حملہ کیا ہو۔ یہ ابھی جو پاکستان اور ایران کا جھگڑا ہوا تھا، جو ایشو بنا تھا، تو پاکستان وہ واحد ملک بنا ہے 80s کے بعد کہ جس نے ایران کے اندر جا کر سٹرائکس کی ہیں۔ آج تک نہ ہی امریکہ نہ ہی اسرائیل کوئی بھی ایران کے اندر سٹرائکس نہیں کر سکا ہے، اور سیم ایران نے بھی کبھی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر جا کر حملہ نہیں کیا۔ تو آج ایران نے اس کی پہل کر دی ہے۔ تو جیسے اب جنگ پھیل رہی ہے، سو ایران نے اپنی پاور اور اپنی پہل دکھا دی ہے کہ آ جاؤ اب ہم تیار ہیں ایک بڑی جنگ کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے اس حملے کی اہمیت ہے۔ اب ناظرین یمن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یمن کے حوالے سے بھی بڑی خبریں ناظرین ہمارے پاس آئی ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یمن پر اب حملے جو ہیں وہ مسلسل جاری رہیں گے، کیونکہ 17 فروری بھی قریب آ رہی ہے۔ تو ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ناظرین حملہ کیا گیا ہے، اور التحیت ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حدیدہ کی جو بندرگاہ ہے، یہ جو مطلب یمنی حوثی ہیں ان کے پاس ایک آدھا یمن کا علاقہ ہے، تو ان میں سے جو امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں وہ یہی آتی ہیں، حدیدہ ہے، السلیف ہے، ان کو ہی بار بار جو ہے وہ سعادہ ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو التحیت کے ڈسٹرکٹ اور حدیدہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ المخافل کا ایک ولیج ہے مصطبہ ڈسٹرکٹ، اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا، جس میں سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں اور کچھ سویلینز جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اس حملے میں۔ تو ایک طرف غزہ میں سویلینز کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف جو اب یمن میں یہ حملے کر رہے ہیں اس میں بھی نشانہ سویلینز ہی بن رہے ہیں۔ گویا ان کی بس یہی ٹریننگ ہے کہ آپ نے سویلینز کو ہی نشانہ بنانا ہے، تو نہ ہی یہ حوثیوں کی کیپیبلٹی کو نشانہ بنا پائیں۔ یہ بار بار یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے میزائل سٹوریج اور اسلحہ ڈپو فلاں کو اڑا دیا، لیکن بعد میں وہ پتہ چلتا ہے سب جھوٹ ہے۔ امریکی میڈیا خود یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں، اور حوثیوں کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اگر آپ ان کو نقصان پہنچا سکے ہوتے تو ابھی تک آپ کا راستہ کھل گیا ہوتا۔ جب سے آپ نے اٹیک کیا ہے، اپنا ایک جہاز بھی ریڈ سی سے نہیں گزار پائے ہیں۔ تمام کمپنیز کو آپ نے کہا کہ آئیں ہم آپ کے جہاز گزرواتے ہیں یہاں سے، لیکن بعد میں پھر آپ نے خود ان کمپنیوں سے ایکسکیوز کر لی، ان کے ڈزنز آف جو جہاز ہیں ان کو تباہ کروانے کے بعد، کہ ہم آپ کو سیکیورٹی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اتنی کا آپ کی صلاحیت جو اتنی، دیکھیں سپر پاور ہے امریکہ، ٹھیک ہے مان لیا، مجھے بتائیں کہ امریکہ نے کون سی جنگیں جیتی ہیں؟ کیا ویتنام کی، کیا شام کی، کیا لیبیا کی، کیا یہ جنگ جیت سکے؟ تو بات یہ ہے کہ جنگیں نہیں جیتی، تباہی اس نے ضرور مچائی ہے۔ اور آج کا یمن اور آج کا مڈل ایسٹ تو پہلے سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ تو افغانستان سے یہ کس طرح سے نکلے ہیں؟ تو آج تو مطلب ایلون مسک جیسا بندہ کہتا ہے کہ آج امریکہ کی وہ ملٹری پاور نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ تو آج ان کے مقابلے میں جو ممالک ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوئے ہیں، اور امریکہ
کو اس حوالے سے کمزوری ہوئی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں جس طرح سے یورپ میں ڈویژن ہے, اسپین جس طرح سے خلاف چلا گیا اور بیلجیم کھڑا ہوا ہے, باقی ملک کھڑے ہوئے ہیں, ناروے کس طرح سے بیانات دے رہا ہے, تو یہ چیز ہے کہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں. تو یہ جو یمن کے خلاف کرنے جا رہی ہیں آسان نہیں ہوگا. تو یہ جو بار بار آ کر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے حملوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ سب بعد میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اچھا, لیکن جو یمن حملے کرتا ہے وہ پھر ساری دنیا اس کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ یمن کے محاصرے نے اربوں ڈالر کا نقصان ویسٹ کو اور امریکہ کو پہنچایا ہے. وہاں پر فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, وہاں پر اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, اور یورپ کو چاہیے کہ فی الفور اپنا راستہ کھلوائیں, وغیرہ ان کے لیے بہت بڑے کانسیکوینسز اکانومی کے آئیں گے. اس طرح پھر آئی ایم ایف رپورٹس جاری کرتا ہے. تو یمن کے حملے ناظرین مسلسل جاری ہیں. ایک بڑا حملہ جو اس جواب میں ناظرین کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں, برٹش میری ٹائم اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے, بحری جہاز کو, کمرشل جہاز تھا, موقع جو کہ ان کی پورٹ ہے یمن کی, وہاں سے کچھ فاصلے پر 2 میزائلوں کے ساتھ ناظرین اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ تباہ ہوا ہے. اور ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کی ملکیت تھی, لیکن جو برٹش میری ٹائم ہے اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ جہاز تباہ ہوا ہے. وہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ امریکہ کا جہاز تھا, برطانیہ کا تھا, یا اسرائیل کا تھا, یا کس کا تھا. یمن نشانہ بنا رہا ہے ہر وہ جہاز جو اسرائیل کے ساتھ لنک ہے یا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ لنک ہے. اچھا, امریکہ اور برطانیہ سے یمن کو مسئلہ نہیں تھا, یہ جب سے انہوں نے آ کر حملہ کیا ہے تو پھر یمن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ کے تمام جہاز جو ہیں وہ بھی ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں. اچھا, اگلی جو ناظرین اس حوالے سے بڑی خبر ہے وہ جرمنی کے حوالے سے سامنے آئی ہے, اور جرمنی کے جو جنگی بیڑے ہیں وہ ریڈ سی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. جی ہاں, یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ اس سے پہلے فرانس جیسی بڑی طاقت, اس سے پہلے اٹلی جیسی بڑی طاقت وہ وہاں پر ڈپلائیڈ ہو چکے ہیں اور مورچے انہوں نے سنبھال لیے ہیں. کچھ بڑی طاقتیں جس طرح کے نیدرلینڈ وغیرہ یہ ہیں وہ آلریڈی ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پر ہے, اور وہ امریکی اتحاد کا حصہ ہیں. تو اب جرمنی کے وارشپ سے روانہ ہو گئے, اور آج سے 4 دن پہلے جرمنی کے چانسلر اور بائیڈن کی ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد آج پھر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے, جرمن شپس ہیڈز ٹو ریڈ سی ٹو تھارٹ حوثی اٹیکس. تو ایک طرف انہوں نے یہ بڑا آج اقدام اٹھایا, اور دوسری طرف ناظرین انہوں نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا, اور اسرائیل کو کنڈیم کیا, اور رفح پر آپریشن کرنے سے کہا کہ باز رہیں. اب پہلے یہ سٹیٹمنٹ ان کی سنیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فنڈا کیا ہے, یہ ڈبل گیم کرتے ہیں, یہ ہے کیا. جرمنیز فارن منسٹر وریڈ اباؤٹ اسرائیلی پلانز فار اسالٹ آن رفح. پھر وہ کہہ رہے ہیں, جرمن فارن منسٹری کہہ رہی ہے وی نیڈ ہیومینیٹیرین ٹروسز ان غازہ اینڈ سیویلینز مسٹ بی پروٹیکٹڈ اینڈ ریلیف آپریشنز مسٹ کنٹینیو. پھر اس نے کہا بلڈنگ اسرائیلی سیٹلمنٹس از انلیگل اینڈ ریپرزینٹس اے میجر آبسٹیکل ٹو دا 2-state سولوشن. پھر اس نے آخری بیان دیا, آئی ایم پرٹیکولرلی کنسرنڈ اباؤٹ اسرائیلز announcement of its intention to launch a major military attack on Rafah. تو ایک طرف یہ یمن کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ یمن جو اسرائیل کے خلاف جس نے محاذ کھولا ہوا ہے. کیوں کہ بھئی آپ جنگ بند کر دیں تو ہم بھی یہ محاذ بند کر دیں گے, آپ کو راستہ دے دیں گے. اس یمن سے لڑنے کے لیے یہ جنگی بھیڑے بھیج رہا ہے. لیکن جو اصل ایشو ہے جس کے لیے یمن کھڑا ہوا ہے, وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہیومینیٹیرین فلانی چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے کیا, یہ منافقت کیا ہے؟ تو یہ ناظرین وہی بیانیہ ہے جس میں یہ غزہ اور یمن کو ڈیٹیچ کریں. اس سے اچھی مثال آپ کو مل نہیں سکتی کہ آج ہی دیکھیں انہوں نے 2 بڑے کام کیے, ایک طرف یمن کے ساتھ جنگ, دوسری طرف غزہ کے حوالے سے بیانات. تو یہ وہ بیانیہ ہے کہ چونکہ اندر کا پریشر بہت زیادہ, آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح بینکس کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا, اسلحہ کمپنیز کے لائسنس, پھر جو ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں ان پر ویزا پابندیاں انہوں نے لگانا شروع کر دی ہیں. تو وہاں پر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یمن پر حملہ کرنے سے پہلے وہ کوئی ایسا سٹرونگ بیانیہ بنا لیں کہ یمن اور غزہ کو الگ کر لیں, اور غزہ میں اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ان پر جو پریشر ہے وہ اور کم ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت یورپ یہ چاہتا ہے ایک حد تک کہ بھئی اگر جنگ بندی ہو جائے غزہ میں تو اچھی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں دوبارہ اسرائیل جنگ شروع کر لے. یہ یمن پر حملہ کرنے کے بعد اگر اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جنگ بندی ہو جائے, دین پھر ہم یہ ہے کہ جو ہے وہ یمن پر حملہ کر دیں گے, بعد میں پھر اسرائیل کرتا رہے, فی الحال پریشر کم ہو جائے گا. اس میں ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے سے حماس یہ کہتی ہے
کہ ہم ٹروس وغیرہ نہیں کریں گے، یعنی تھوڑی دیر کا وقفہ نہیں کریں گے، ہم مکمل سیز فائر کریں گے۔ اچھا اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر پر مانتا نہیں ہے، تو یا تو پھر یورپ سختی دکھائے اور نتن یاہو کو کہے کہ نہیں تم سیز فائر پر مانو، تو وہ تو کر نہیں رہی ہیں، ہلکے پھلکے بیانات ہی جا رہی ہیں نا۔ ان کے نزدیک آئیڈیل یہ تھا کہ بھائی نتن یاہو خود سے مان جائے، خود سے وہ مان نہیں رہا اور منوانا یہ اسے چاہتے نہیں ہے، تو اس طرح یہ ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ اپنی تئیں یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے یمن اور غزہ کو الگ کر لیں، تو یہ بیسیکلی ان کا بوگس بیانیہ جو کسی طور کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں کی عوام یہ جان چکے ہیں کہ اس وقت ظالم کون ہے، وہ اسرائیل جس پر صدیاں لگا کر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، ان کی حمایت مذہبی فریضہ ہے، وہ پاش پاش ہو چکا ہے۔ جو بھی بیانیہ بنائیں، یہ جو بھی کریں، یمن پوری طرح سے تیار ہے، اس کے لاکھوں جنگجو ناظرین محاذ سنبھال چکے ہیں اور جو وہاں پر جنگ کی تیاریاں پوری طرح سے جاری ہیں۔ لیبنیز کمانڈرز وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ایران کی انٹیلیجنس وہاں پر ان کو مدد فراہم کر رہی ہے، چائنا سے رشیا سے ہتھیار ان کو وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ایون نارتھ کوریا کی بھی خبریں آتی ہیں کہ وہ ہتھیار ان کو وہاں پر دے رہا ہے، اور جو انڈر گراؤنڈ ان کا مشن ہے، یعنی انٹرنیٹ کیبلز کاٹنے کا مشن ہے، وہ ان کا اسی طرح سے جاری ہے، کیونکہ وہ کوئی آسان نہیں ہے، وہ کافی ڈیفیکلٹ، یا پورے سمندر میں کہاں پر وہ چھوٹی سی کیبلز ہیں آپ کو کیا پتا، تو اس گہرائی میں بالکل جا کر ان کو ڈھونڈنا اور کاٹنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، تو اس پر وہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور فی الحال وہ کریں گے بھی نہیں۔ جب جنگ پوری طرح سے شروع ہوگی دین پھر وہ یہ قدم اٹھائیں گے، کیونکہ یمن نے یہ کہا کہ اگر غزہ میں ہر چیز جائز ہے اور وہاں پر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو پھر ہمارے لیے بھی ہر چیز جائز ہے، آپ ہمیں بھی نہیں روک سکتے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ بیانیہ جھوٹا بنائیں، بوگس بنائیں، جو مرضی کریں، یمن پوری طرح سے تیار ہے اور وہ کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ بلکہ وہ تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایجپٹ میں اپنے جنگجو بھیجیں گے، ایجپٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ایجپٹ اعلان جنگ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو اب ناظرین آخر میں آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو بڑے حملے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے ناظرین 2-3 اسرائیلی میڈیا کے بیانات دیکھیے کہ جس طرح سے یمن ڈٹا ہوا ہے اسی طرح سے حزب اللہ کس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ان کی کتنی تباہی کر رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، وہ کہہ رہا ہے جی وداؤٹ اے سیز فائر ان غازہ حزب اللہ ول ناٹ سیز فائر ایدر، کہ جس طرح سے دیکھیں نا کہ یمن کہہ رہا ہے کہ بھئی ادھر بمباری بند ہوگی تو راستہ کھولیں گے، سیم اسرائیلی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ حزب اللہ کے حوصلے کس طرح سے بلند ہیں، وہ کس طرح سے غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جب تک غزہ میں ہم جنگ بندی نہیں کریں گے حزب اللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حملے اپنے بند کر دے، تو ہمیں بلا وجہ وہاں پر انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حزب اللہ ہماری بات ماننے والی نہیں ہے۔ پھر ان کا بیان دیکھیے، نصر اللہ ہیز کنفرمڈ تھرو ورڈز and deeds the connection between the arenas and he certainly will not change the equation now، کہ نصر اللہ نے اپنے باتوں اور ایکشن سے یہ بتا دیا ہے کہ اب یہ جو ایکویشن بن گئی ہے یہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کا بیان دیکھیے کہ اس بارڈر پر صورتحال کتنی کشیدہ ہے۔ The situation on the border between Lebanon and Israel is very dangerous and threatens a major explosion that threatens the fragile situation in the region۔ مطلب ہم کہیں کہ کہیں تو چلو ٹھیک ہے کہ بھائی ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کشیدہ ہے، خود یونائٹڈ نیشن اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر کس حد تک صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ اچھا ناظرین اب جو کچھ دیگر بڑے حملے کیے گئے ہیں ان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ کریات شمونہ میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کی ہلاکتیں وہاں پر ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ میزائلز ور فائرڈ فرام لیبنن ہٹ دا سٹی سینٹر آف کریات شمونہ ڈائریکٹلی، یعنی اسرائیلی میڈیا بالکل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ کریات شمونہ سٹی کے سینٹر میں آ کر میزائل ٹکرائے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز ان ہنین کاسل واز ڈائریکٹلی ہٹ ود ملٹیپل میزائل ویپنز۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو بڑی خبر ایک اور ہے کہ پہلی بار جو اسرائیلی پولیس ہے اس کی بلڈنگ کو ناظرین اڑایا گیا ہے اور کئی پولیس جو ہے اسرائیلی جو ان کے پولیس والے ہیں ان کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ پہلا حملہ ہے جو ڈائریکٹلی پولیس کی بلڈنگ پر کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جاسوسی کے آلات ہیں ان پر ایک بار پھر حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا، یہ اربوں ڈالر کا نقصان صرف یہ جاسوسی کے آلات میں ان کا ہو چکا ہے۔ اچھا پھر ناظرین آخری دو خبریں یہ ہیں کہ ایران کے فارن منسٹر اس وقت قطر پہنچ چکے ہیں
اس ریجن کے وہ دورے پر تھے. پہلے وہ لیبنن گئے جہاں سے لیبنن نے یہ اعلان کیا کہ وہ کس طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں, حزب اللہ اور لیبنن آرمی تیار ہے. پھر وہ جو ہے وہ شام میں گئے, شام نے کہا کہ اب ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. تو اب شام کے بعد وہ قطر میں پہنچ گئے ہیں اور دراصل ایک بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور ایران کنونس کر رہا ہے تمام اسلامی ملکوں کہ وہ سخت جو ہے وہ کارروائی کریں. جیسا کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ملک ہیں اسلامک جو اکنامک اور ویپن اسسٹنس دے رہے ہیں اسرائیل کو, تو ہمیں کچھ سخت سٹیپ اسلامی دنیا کو سخت اقدامات اسرائیل کے خلاف لینے کی ضرورت ہے. پھر ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ امریکی اڈوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے. دیر الزور صبح ہے شام کا جس میں عمر آئل فیلڈ ہے ناظرین, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت مذاکرات جاری ہیں عراق اور امریکہ کے درمیان انخلاء کے حوالے سے, اور دوسری طرف تنظیموں نے آخری مہلت دے رکھی ہے کہ اگر یہ بات نہیں بنتی اور امریکہ نہیں مانتا انخلاء کے حوالے سے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے جو ہے حملوں کا آغاز کریں گے. تو بہرحال یہاں پر صورتحال پھنسی ہوئی ہے. ادھر جنگ بندی کے حوالے سے پھر مذاکرات ایجپٹ میں بے معنی سے شروع ہو گئے ہیں, اور امریکہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی میجر بریک تھرو ہو سکتا ہے اسی ویک میں. وہ تو یہ خبریں بھی وہاں سے شیئر کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ان مذاکرات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن سامنے ایک بڑی جنگ ہے جو جاری ہے اور پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت